کامن ویلتھ جسے دولت مشترکہ کہا جاتا ہے، اس کا نام تو سب نے سنا ہوگا، مگر یہ ہے کیا؟ کیسے وجود میں آیا؟ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ اس کے رکن ممالک کون کون سے ہیں؟ اس کے قیام کے مقاصد کیا تھے؟ یہ سب اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ 16ویں صدی کے آغاز سے برطانیہ اور فرانس ہی سپر پاور ہوتے تھے۔ سلطنت برطانیہ دوسری جنگ عظیم تک دنیا میں طاقتور ترین سلطنت سمجھی جاتی تھی، جس کی آدھی دنیا میں حکومت تھی۔ جب تاج برطانیہ کی سلطنت اپنے عروج پر تھی، اس وقت کہا جاتا تھا کہ سلطنت برطانیہ میں سورج غروب نہیں ہوتا۔ امریکہ، ایشیا، افریقہ سمیت ہر جگہ برطانیہ کے دریافت شدہ علاقے اور کالونیز موجود تھی، مگر دوسری جنگ عظیم کے بعد حالات یوں بدلے کہ برطانیہ ایک ملک بن کر رہ گیا۔ کچھ علاقوں نے برطانیہ سے آزادی حاصل کر لی، جبکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ بھی تباہی کا شکار ہوا اور برطانیہ کی سلطنت کا سورج تقریباً غروب ہو گیا۔ برطانیہ نے دوسری جنگ عظیم سے قبل ہی کامن ویلتھ یعنی دولت مشترکہ کا آغاز کر دیا تھا، جس کا مقصد اپنی کالونیز اور محکوم علاقوں کے مابین ہم آہنگی پیدا کرنا تھا، جن میں برطانوی یا یورپی لوگ جا کے آباد ہوئے تھے۔ اس زمانے میں اسے برٹش کامن ویلتھ آف نیشنز کا نام دیا جاتا تھا۔ 1949 میں اس کے چارٹر میں تبدیلی کی گئی اور برٹش کا لفظ نکال دیا تھا، کیونکہ اس وقت اکثر ممالک آزاد ہو گئے تھے اور کچھ تو تاج برطانیہ کی حکمرانی قبول نہیں کر رہے تھے۔ بھارت اور پاکستان بھی آزادی کے بعد تاج برطانیہ کے تحت ہی آتے تھے۔ انڈیا کا پہلا گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن، جبکہ پاکستان میں قائد اعظم گورنر جنرل بنے، مگر دونوں ممالک تاج برطانیہ کے تحت کام کر رہے تھے۔ 1950 میں بھارت اپنے آئین کے بعد جمہوریہ بھارت بن گیا اور برطانیہ سے تعلق ختم ہو گیا۔ اس طرح پاکستان بھی 1956 میں پہلے آئین کے بعد جمہوریہ پاکستان بن گیا اور برطانوی بادشاہت سے نکل گیا اور گورنر جنرل کی جگہ بطور سربراہ ریاست صدر کا عہدہ آ گیا۔ برطانیہ نے کامن ویلتھ ان ممالک اور ان کے لوگوں کے مابین باہمی ہم آہنگی اور تعلق قائم رکھنے کے لیے بنایا تھا، جس پر ماضی میں برطانیہ حکومت کر چکا تھا۔ اس وقت کامن ویلتھ کے ممبر ممالک کی تعداد 56 ہے، جبکہ 32 چھوٹی ریاستیں بھی کامن ویلتھ کی ممبر ہیں۔ کامن ویلتھ ممبر ممالک میں 2.5 ارب کی آبادی رہتی ہے۔ کامن ویلتھ ایک رضاکارانہ ادارہ ہے۔ اس کے مقاصد نیٹو یا اقوام متحدہ کی طرح ممبر ممالک پر بائنڈنگ نہیں۔ اس وقت کینیڈا، آسٹریلیا، پاکستان، انڈیا، نیوزی لینڈ، ساؤتھ افریقہ، سری لنکا، بنگلہ دیش، UK سمیت دیگر ممالک کامن ویلتھ کے سربراہ ممالک ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ جو 16ویں صدی میں برطانیہ کی کالونی تھا، وہ کبھی کامن ویلتھ کا حصہ رہا ہی نہیں۔ کامن ویلتھ ہر سال ممبر ممالک میں سینکڑوں طلباء کو تعلیمی اسکالرشپ دیتی ہے، جبکہ کامن ویلتھ ممبر ممالک میں جمہوریت کے فروغ، موسمیاتی تبدیلی، اسپورٹس پر کام کرتی ہے۔ کامن ویلتھ کے پلیٹ فارم سے کامن ویلتھ گیمز ہر 4 سال بعد منعقد ہوتی ہے، جس میں ممبر ممالک کی ٹیم حصہ لے سکتی ہے۔ ابھی حال میں ہی کامن ویلتھ گیمز برمنگھم میں منعقد ہوئی۔ کامن ویلتھ کا اجلاس ہر 2 سال بعد منعقد ہوتا ہے، جبکہ بین الاقوامی فورمز پر کامن ویلتھ کی سربراہی بھی ممبر ممالک کے مابین 4 سال بعد تبدیل ہوتی ہے۔ پاکستان شروع سے ہی کامن ویلتھ کا ممبر ملک ہے، مگر 3 دفعہ اس کی ممبرشپ منسوخ کی گئی۔ 1971 میں بنگلہ دیش کے قیام کے وقت، 1999 میں جنرل مشرف کے مارشل لاء کے وقت اور 2007 جب جنرل پرویز مشرف نے آئین معطل کر کے ایمرجنسی نافذ کی تھی، اس وقت بھی کامن ویلتھ نے پاکستان کی ممبرشپ منسوخ کر دی تھی، جو کہ بعد میں بحال کر دی گئی۔